السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا درجات میں بلند فرماتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اے میری اسلام کے مقدس شہزادیوں، آج میرا موضوع یعنی ٹاپک ہے علم دین، دین کا علم، اسلام کا علم، ایمان کے بارے میں جاننا، سرکار کے بارے میں جاننا، اللہ اور اس کے رسولوں کی کتابوں کے بارے میں جاننا۔ علم دین کے بارے میں ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ چاہو تو پڑھو، چاہے تو مت پڑھو۔ علم دین یعنی اسلام کی نالج کے بارے میں پیارے آقا دو جہاں یعنی آمینہ کے لال مکے مدنی آقا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین سیکھنا فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر فرض ہے، مومن پر فرض ہے، عورتوں پر فرض ہے، مرد پر فرض ہے۔ آج ہم نے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں تو دلوا دی، لیکن لوگ قرآن پڑھانا بھول رہے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں ہر حالت میں ساتھ دے گی، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی۔ اور ابھی جو آپ نے آیت سنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کر دے گا جو ایمان والے ہیں، ان کے اور ان کے جنہوں نے علم سیکھا۔ آؤ ذرا پیارے نبی سے سنتے ہیں علم دین کی فضیلت کیا ہے۔ میرے آقا دو جہاں رحمت للعالمین آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم بہتر بننا چاہتے ہو تو تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن سیکھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے تو بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا، اور اگر آپ قرآن آسانی سے پڑھ رہے ہو تو بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ میری بہنوں، ہار مت مانو۔ اگر آپ نے قرآن شریف کو ابھی بھی صحیح سے نہیں پڑھا تو اٹھو، جاگو، ابھی قرآن شریف پڑھ لو، کیونکہ اب ہمارے پاس قرآن ہے۔ کل قیامت کے دن، قیامت سے پہلے کچھ وقت ایسا ہوگا کہ قرآن شریف تو ہوگا، جب قرآن کھولا جائے گا تو اس میں الفاظ نہیں رہیں گے، بندے روئیں گے، چلائیں گے کہ کاش ہم نے قرآن پہلے پڑھا ہوتا۔ قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے سے ایسی ایک نیکی ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہو، یعنی 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ جس نے پڑھا تو الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، ہا کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، اور دال کی 10 نیکیاں، اور لام کی پھر سے 10 نیکیاں، اور ہا کی 10 نیکیاں۔ تو آپ سوچئے کہ پورا قرآن شریف پڑھنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہوگی۔ روایتوں میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام جن کا نام تھا، وہ اللہ کے پاس بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ جاتے، وہاں پر اللہ سے بات کرتے، کلام کرتے۔ تو ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، قبر کی طرف نظر پڑی، قبر کے اندر کے حالات بھی معلوم پڑے، قبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، مردہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اتنا عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اسی طرح لوٹ گئے۔ دل بے چین تھا، دماغ میں سکون نہ تھا کہ یہ کیسا منظر دیکھ لیا، یہ کیسا عذاب تھا، یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا۔ اس حالت پریشانی میں وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر اسی جگہ سے، اسی قبر کے پاس سے پھر سے جانا ہوا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس واپس پہنچے تو قبر کی حالت کو پھر سے دیکھا، لیکن اب معاملہ الٹ ہے۔ پہلے جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب اس قبر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اب اس قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں۔ اب مردہ آرام سے قبر میں چین کی نیند سو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور حیرانی میں اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دن پہلے اس قبر میں سختی والا عذاب ہو رہا تھا، بڑا کٹھور عذاب ہو رہا تھا، لیکن اب کیا ہوا؟ رحمت کے فرشتے اس قبر میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا جس کو وحی کہتے ہیں، وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا،
اے موسیٰ، اس آدمی نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اس عورت نے کسی مولوی صاحب سے ملوایا، کسی عالم سے ملوایا، مولوی نے اپنی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، بچے نے بغیر مخارج کے، بغیر پروناؤنسیشن کے توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ نہ الفاظ صحیح تھے، نہ کچھ پتہ تھا بسم اللہ کے بارے میں، پھر بھی بچے نے توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھا، بچے نے بسم اللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے والد کے قبر سے عذاب ہٹا دیا۔ مطلب آپ کو سمجھ میں آیا؟ پہلے جو عذاب ہو رہا تھا وہ اس بندے کی وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ بندہ بہت گنہگار تھا، لیکن دوسری بار جو رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں آ رہے تھے، جو عذاب ٹل گئے، وہ اس وجہ سے کہ اس کا بچہ کہیں مدرسے میں جا کر توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا تھا، ابھی قرآن نہیں پڑھا، صرف بسم اللہ پڑھا، تو قبر میں عذاب نہیں۔ تو سوچئے جن کے بچے قرآن شریف پڑھتے ہوں گے، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ کیا کیا اجر نصیب فرمائے گا۔ تو ایک بار سبحان اللہ کہیے، اور ساتھ میں یہ ارادہ بھی کریے گا، نیت بھی کیجیے گا کہ میں بھی قرآن سیکھوں گی یا سیکھوں گا، میں قرآن شریف کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں گی یا پڑھوں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو نیت یہی ہو کہ میں اللہ کو راضی کروں، یہ نیت نہ ہو کہ میں سب سے اچھا پڑھ کر اس کے کمپٹیشن میں اس کو ہراؤں یا میں جیت جاؤں یا لوگ میری تعریف کریں، بلکہ نیت صرف اتنی ہو کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کو خوش کروں، اللہ کی مرضی کے حساب سے زندگی گزر اور بسر کروں۔ کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک قرآن شریف پڑھنے والا ہوگا، فرشتے اس کو اٹھا کر لے کر آئیں گے اور جنت میں لے کر جانے والے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ روک دے گا، میرا رب کہے گا اس بندے کو جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے حیران ہو کر پوچھیں گے، یا اللہ، اس شخص نے ساری زندگی تیری قرآن کی تلاوت کی ہے، دوسروں کو بھی سکھایا ہے، اس کو جہنم میں کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے بتا، تو نے قرآن شریف کس کے لیے پڑھا تھا؟ تب بندہ ڈرتے ڈرتے کہے گا، یا اللہ، میری نیت میں خرابی آ گئی، شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری قرات سنیں، لوگ مجھے بہت بڑا بزرگ سمجھے، بہت اللہ والا سمجھے۔ تو اس شخص کو فرشتے لے کر جا کر جہنم کی وادی میں پھینک دیں گے، جب تک اس کی سزا مکمل نہ ہوگی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اسی لیے کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں، جو بھی عمل کرو، بے شک تھوڑا عمل کرو، لیکن صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عمل ہی نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل بہت پیارا ہے جو لگاتار ہو، جو کنٹینیو ہو، بھلے ہی وہ عمل تھوڑا ہو۔ اب پھر سے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، یعنی علم دین۔ علم دین مطلب دین کا نالج، اسلام کا نالج۔ یہ اتنا ضروری عمل ہے کہ کل قیامت میں جس کے بچے علم دین سیکھنے کے لیے جائیں گے تو ان کے والدین کو، یعنی ان کے پیرنٹس کے سروں پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا، دین سیکھنے کے لیے بھیجا، تو آپ کے سروں پہ ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی۔ صرف یہی نہیں، اور ہے، وہ بتاتی ہوں۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہوا، اب دنیا کا فائدہ سنتے چلو۔ اگر کوئی بچہ مدرسہ جا رہا ہے، دین کا علم سیکھنے جا رہا ہے، تو اس دن جو سب سے زیادہ ذکر والے فرشتے تھے، جس نے سب سے زیادہ ذکر کیا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آج سب سے زیادہ ذکر کس نے کیا؟ سب کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں فرشتے نے آج زیادہ ذکر کیا، آج اس فرشتے نے زیادہ ذکر کیا۔ تو جس فرشتے نے زیادہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ
ताला उसी फरिश्ते को आज दुनिया में भेजता है, जाओ जो बच्चे मदरसा जा रहे हैं, दीन सीखने के लिए जा रहे हैं, जो दीन का इल्म सीखने के लिए जा रहे हैं, जो कुरान को सही करने के लिए जा रहे हैं, जो मसले मसाइल सीखने के लिए जा रहे हैं, जो वाक़यात सीखने के लिए जा रहे हैं, जो नबी की प्यारी हदीस सीखने के लिए जा रहे हैं, उनके कदमों के नीचे, उनके पैरों के नीचे, उनके जूतों के नीचे अपने पर बिछाओ। फिर से कहिए सुभान अल्लाह। ये आपके बच्चे होंगे जो दुनिया में फरिश्तों के पैरों पर कदम रख कर चलेंगे अगर आप उन्हें दीन सीखने के लिए कहीं भेजोगे, या कम से कम घर में किसी मौलाना साहब को बुलाओगे कि आपका बच्चा दीन सीखे। आजकल तो बड़ी फैसिलिटीज़ है, ऑनलाइन भी है, चाहे कैसे भी पढ़ो, किसी भी तरह से पढ़ो, लेकिन बस अपने बच्चों को दीन सिखा कर जाना, क्योंकि जब आपका इंतकाल होगा और आपका बच्चा ज़मीन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो आपके ऊपर अज़ाब नहीं होगा। ये साइंस आज कहती है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, पर आइए प्यारे आका ने उसी वक्त बता दिया। 1400 साल पहले मेरे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, पेट के 3 हिस्से करो, एक खाने के लिए रखो, एक पानी के लिए रखो, एक हवा के लिए रखो, और हर निवाले को 32 मरतबा चबा कर खाओ। आज आप किसी साइंटिस्ट से पूछ लो, किसी डॉक्टर से पूछ लो, किसी तजुर्बेकार डॉक्टर से जाकर पूछो क्या ये बात सही है, तो वो कहेगा सही है। लेकिन हमें कैसे पता? हमें डॉक्टर से नहीं पता, हमें तो हमारे आका ने बताया, हमें तो हमारे मुस्तफ़ा ने बताया। कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फ्रूट्स खाने के लिए कहा, खजूर खाने के लिए कहा, खरबूजा खाने के लिए कहा, लौकी खाने के लिए कहा, और उसके फ़ायदे भी बताए। आज मेडिकल साइंस हमें बता रही है कि ये खाओ, ये खाओ, इस तरह से ये खाओ। लेकिन अगर हमने इस्लाम पढ़ा होता तो हमें ये बात पहले ही पता होती, और इसी नॉलेज को इल्मे दीन कहते हैं, यानी दीन का नॉलेज। दीन के नॉलेज से आपकी दुनिया भी संवरती है, आखिरत भी संवरती है। चलो आओ मैं आपको एक सुन्नत बता दूं। सुन्नत कहते हैं हमारे प्यारे नबी की प्यारी आदत को। वो सिर्फ आदत नहीं थी बल्कि फ़ायदे का ख़जाना था। चलो आज छोटी सी सुन्नत यानी मिसवाक की सुन्नत के फ़ायदे सुनते चलो। मिसवाक पता है ना? सबको मिसवाक पता है। अगर किसी को मिसवाक नहीं पता तो वो जाकर सर्च करे कि मिसवाक क्या है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मिसवाक करने से हमारी आंखों की परेशानी दूर हो जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। मिसवाक करने से हमारा जहन यानी हमारा दिमाग शार्प हो जाता है। मिसवाक करने से हमारी स्किन ठीक हो जाती है। अगर स्किन में कोई बीमारी हो, हमारे जिल्द में, हमारे चमड़े में कोई तकलीफ़ हो तो वो ठीक हो जाती है। मिसवाक करने से हमारे पेट का हाजमा ठीक हो जाता है। कुर्बान जाऊँ हमारे प्यारे नबी पर जिन्होंने इतनी प्यारी सुन्नत सिखाई। मिसवाक करते दांतों में है पर असर सारे जिस्म पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मिसवाक की ये है कि अगर मिसवाक करने के बाद आप कोई इबादत कर लो, नमाज़ पढ़ लो या कुरान शरीफ पढ़ लो, तो हर एक नेकी के बदले 70 नेकी ज़्यादा मिलती हैं। यानी अगर आप एक नेकी कर लो तो आपको 70 नेकियां मिलेगी। आप एक वक्त की नमाज पढ़ लो तो आपको 70 नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि सुभान अल्लाह कहने से नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक बार आपने सुभान अल्लाह कहा तो सवाब भी मिलेगा। जन्नत में एक दरख्त भी लगाया जाएगा। एक पेड़ ऐसा लगाया जाएगा जिसके अंदर पत्तों से ज़्यादा फल होंगे। तो जब भी कोई बात अच्छी लगी तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहा करें।